نبی فرماتے ہیں اگر جس نے جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن 80 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھا، کتنی مرتبہ بولو؟ 80 مرتبہ اگر مجھ پہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پڑھتی ہیں یہ درود شریف؟ تم جمعے کے دن مسجد سے ایسے بھاگتے ہو، بعض تو نفل بھی نہیں پڑھتا، نفل بھی نہیں پڑھتا۔ اب تو بعض پتہ نہیں کہاں سے فیشن نکل آیا، کہیں شہر میں سعودی عرب میں دیکھ لیا، چلا گیا اپنے آپ کو کیا سمجھے، نیکیوں کی ضرورت نہیں کہ تمہیں 80 سال کے گناہ معاف۔ مگر کون ہے جو مسجد میں بیٹھ کر کے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، نکل کے بھاگے گا، کبھی ان کی چپل گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، اور سوچتا میں تیر مار کے چلا۔ میری بہن مسجد میں نہیں جا سکتی، اپنے گھر پہ نماز پڑھنے کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ذنوب 80 عام، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 80 سال کے گناہ، یار کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں مگر کتنا بڑا فائدہ۔ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، مگر لوگ کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم مفتی ہوگے تبھی کام بنے گا، یہ ضروری نہیں ہے تم پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن شریف پڑھو گے تو وہ عمل میں تمہیں بتاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے یہ باتیں لایا کرو، بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ ہر آدمی یہ چاہتا میں کام تھوڑا کروں فائدہ زیادہ، ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا۔ نبی فرماتے خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، کتنی بولو 5 چیزیں۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بولو کم کھانا، بولو کم کھانا عبادت۔ مگر تم کسی کی شادی میں جاتے ہو، ولیمے میں جاتے ہو، عقیقے میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے۔ خود ڈونگے کو حضرت گھما کے رکھ دیتے ہیں، گھما کے، کہتا کہاں میں پھنس گیا۔ بعض اور عورتیں پہلے اتنی صابرہ اتنی شاکرہ تھی، اب تو بعض میری بہن پنی لے جاتی ہے رکھ کے، پنی، ہاں سمجھے، ہینڈ بیگ میں پنی دبی پڑی ہے کالے رنگ کی۔ کیوں؟ بولی شام کو کون بنائے گا، انتظام کر کے لاؤں گی، انتظام۔ ایک لقمہ بھی اگر گھر والے کی اجازت کے بغیر لے جاؤ تو وہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، حرام۔ اور ادھر بس کھا رہی ہے اور برابر سے لیا، ایسے لے رکھ لے، لے رکھ لے۔ دعوت ایک کی ہے، 3 بچے ساتھ میں جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کئی محفلیں اٹھا دیتا ہے مگر اٹھتا، اچھا بعد مولانا بھی بہت کھاتا ہے، نہیں بھائی اسے پسینے پہ کہاں دیکھ رہے؟ اچھا اسے پسینے میں پسینہ آ جاتا ہے، پوچھتا جا رہا سڑا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، اس نے حدیث نہیں پڑھی، اگر 2 لقمے کم کھائے گا بیمار کم ہوگا، نماز میں کاہلی کم ہوگا۔ اور پہلے نظر مارتا کہ ٹانگے کون سے والے ڈونگے میں ٹانگ ہے، سمجھے، لیگ پیس کھائے گا، اچھا خاصا ڈونگا ہے، تھوڑی بوٹیاں کم ہے تو کہتا ہے یار بدل کے لاؤ، بدل کے لاؤ، برابر بیٹھے بولے یار حضرت کے لیے تھوڑا سا بدل کے لاؤ، اور حضرت تک بیچارے کے پہنچ ہی نہیں رہا، اسی کے حضرت پہلے موقع مار گیا۔
لیکن میں جو بتا رہا ہوں نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ میری اس بات پہ عمل کرنا، اگر کوئی مفتی نہ ہونا، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن مسلمانوں تو سنو، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، نماز کے ٹائم کے علاوہ بھی مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں، علامہ زمخشری نے لکھا، اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، خالی بیٹھا رہے، تو 1 گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھنے میں جتنی سانسیں لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بتاؤ، جا کر کے نماز کے علاوہ، نماز میں نہیں جاتا، علاوہ کی کیا بات کر رہے ہو؟ نماز کے علاوہ جا کر کے کوئی مسجد میں بیٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں، تمہارے نیکیوں سے گودام بھرے پڑے، اب کہاں ضرورت؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بعض تو اتنی جلد، آپ سوچ رہے ہو کہ یار امام صاحب کیا کہہ گئے چپکے سے، لیکن آج امام صاحب کی نہیں، میں اپنی تقریر کروں گا۔ بعض تو ایسا ہے جیسے جائے گا جمعے کے دن، 8 دن نہیں نہ سکتا سنیچر کہیں کا، جمعے کے دن جائے گا کپڑوں میں پورے محلے میں کھانستا ہوا، جا رہے ہیں نمازی، اور جا کے بیٹھ جاؤ 2 منٹ اگر امام صاحب کو تقریر میں یا خطبے میں کوئی زیادہ ہو گئے تو گھور کے دیکھے گا، کبھی امام صاحب کو دیکھے گا تو کبھی گھنٹے کو دیکھے گا، کبھی امام صاحب کو دیکھے گا، کبھی گھڑی کو دیکھے گا، کبھی امام صاحب کو، کبھی ٹائم فیس کو دیکھے گا، بھولا دے گا امام کو بیچارے، اور کیا کہا یار امام صاحب تمہیں ٹائم نہیں دکھتا کیا؟ باہر آگے کہتا ہے بھئی یار یہ امام صحیح نہیں ہے، اسے ٹائم کا ہی پتہ نہیں۔ اچھا، وہ اپنے باپ کی بات بتا رہے تھے، مسجد میں اگر تھوڑی دیر بیٹھ رہے تھے تو مر جاتے، اور مر بھی جاتے تو کیا اچھی بری جگہ پہ تھے؟ ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرماتا، مگر کیا بات، مسجد سے دروازے پہ نکل کے گھنٹوں کھڑا رہے گا، 5 منٹ کھڑا رہے گا، 10 منٹ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیاست کی باتیں ہو جائیں تو جہاں پردھانی کا الیکشن آئے نا تو بعض تو کئی ہزار روپے کی چائے پی جاتا ہے، اتنا بڑا اسے کچھ بھی کام نہ دھام، پردھان جی کی بیٹھک پہ بیٹھا وہ آنکڑے لڑا رہے ہیں، آنکڑے بولے لکھ کے دے دوں تم 235 ووٹوں سے جیتے ہوئے رکھے ہو۔ اب امام صاحب، اب وہ پردھان جی کہہ رہے ہاں بچوں چائے لاؤ چائے، کئی پردھان تو شکر پڑوا کر کے چائے رکھ لیتے کہ تاکہ گاؤں والے شکر پی کے چائے تو ووٹ مجھے ہی دے، مگر تم بھی نالائے تو چائے ادھر کی پی رہے اور ووٹ ادھر دے رہے۔ ایک گاؤں میں حضرت لوگوں نے ایک کو کہا پردھان کہنا شروع کر دیا، بیچارے کی 4 بیگھے زمین تھی، کم بخت سموسوں میں اور چائے میں اس کی پوری زمین کھا گئے، پھر بھی جتایا نہیں، ہار گیا، پاگل ہو گیا وہ۔ تو میرا مطلب دیکھو، مجھے سیاست کا کوئی مطلب نہیں، جو پردھان گاؤں کا کام کرے، لوگوں کو کام آئے، اسے اپنا ووٹ دے کے جتاتا، اسے اپنا ووٹ تھا کہ لوگوں کے کام آئے، دین اور اسلام کے کام آئے، سمجھ رہے؟ باقی تمہیں اپنے ووٹ کا تمہیں اختیار ہے، تم جانو، میں تو اسلامی بات کرنے آیا ہوں، مگر میں پہلے تقریروں میں ایک لفظ نہیں بولتا تھا مسلمانوں کے لیے، اس سال کی تقریروں میں بول رہا ہوں، وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے غدار۔ پہلے مسلمان کے ساتھ لفظ غدار نہیں جڑتا تھا، اب غدار جڑ رہا۔ کسی کا کاروبار چل لیا، چاہے کوئی بھی کاروبار یا کچھ بھی ہے، تو فوراً پولیس کو فون کر کے پکڑوا دیتا ہے، 500 روپے پہ بک جاتا ہے، یہ بک بولو بکتا نہیں بکتا ہے، مانو یا مت مانو۔ تو اب یہ غداری بن، پہلے نا اگر کسی کی سننے کی بات ہے، بڑی اچھی بات نکل گئی ہے، اگر پہلے کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوتا تھا، رشتہ تو معلوم ہے وہ کہاں جاتا تھا؟ لڑکے والا، جو گاؤں میں اس کا دشمن ہوتا تھا،
جس سے لڑائی ہوتی تھی اس کے گھر پوچھنے جاتا تھا، ہاں بھائی میں فلانے کی لڑکی کو اپنے گھر بہو بنانا چاہ رہا ہوں، تم بتاؤ اس کی لڑکی کیسی ہے؟ تو وہ دشمن یہ کہتا تھا اگر مل گیا تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گا، یا وہ مجھے مار دے گا یا میں اسے مار دوں گا، دشمن ہے میرا مگر دیکھو لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دشمن کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ بولو لڑکی میں کوئی اور آج یہ جو تمہارے ساتھ میں ناشتہ کر رہا، ناشتہ یہ آستین کا سانپ ہے، آستین کا سانپ، معلوم ہے ناشتہ کر رہا اور تم جاؤ گے چائے اور پانی لینے، چپکے سے ہاتھ دبا کے کہے گا ہلکا ہاتھ رکھیو، اس سے اچھا گھر دلواؤں گا میری نظر میں۔ یہ جو تمہارے ساتھ میں یہ دوست ہے، یہ دشمن۔ اور بعض بہن یہ بھی اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے کسی کی لڑکی کا رشتہ اچھا ہو جائے، لڑکا اکیلا ہے، کاروبار اچھا تو اسے قینچی لے کے گھوم رہی ہے، قینچی کسی ترکیب سے اس کے گھر پہنچ جائے گی، اور پہنچ کے اتنی سیدھی بنے گی، اتنی بھولی جیسے کچھ نہیں جانتی ہے، اور پہنچ کے کہے گی یہ بتاؤ تمہارے لڑکے کا رشتہ کہاں ہوا؟ کہا وہاں ہوا۔ کہا کون سے گاؤں میں؟ کہا اس گاؤں میں بیرور میں۔ اچھا کہاں گھر ہے؟ مسجد کے؟ اچھا وہ جو مسجد کی برابر میں 2 منزل مکان ہے، گورے رنگ کی لڑکی؟ کہا ہاں۔ تو بولی اچھا، تو بولے ادھر سے کیا بات ہے، بتا کیا؟ کچھ نہیں، اس پہ ہوائی اثر تھا، وہ ٹھیک ہو گئی ہے کیا؟ اس پہ دورے پڑتے تھے، ویسے لڑکی بہت اچھی ہے، خاک اچھی ہے، تو نے تو ریڑ مار دی۔ ایک تو ویسے ہی بازار میں پہلے گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، بیل بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بکرے بکتے تھے، اب شادی کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں، شادی کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں، 3-3 2-2 4-4 لاکھ روپے کی منگنی لے رہے ہیں، منگنیوں میں مانگ رہے ہیں 4-4 لاکھ روپے کی، بالکل ٹیڑھا بھیڑا کبڑا بلٹ مانگ رہے ہیں، بلٹ، اس کی دھک دھک سے اسے دورہ پڑ جائے گا، اس کا کولہ ہے ادھر، بلٹ کی گدی ہے ادھر، کائے پہ رکھے گا؟ مگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ذرا سنو وہ فرمان سنو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، سانسیں لے، تو اللہ تعالیٰ ہر سانس پر اسے 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ساری عورتیں غلط نہیں ہیں، ساری لڑکیاں غلط نہیں ہیں، بھلے ان کا پہناوا کچھ بھی ہے، یہ پہناوا تجھے دیکھ کے مجھے دیکھ کے پہن لیتی ہیں، مگر ساری لڑکیاں غلط نہیں ہیں۔ بعض لڑکی ایسی ہے جس کی تاریخ سنہری حرفوں سے